بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ والدین کے حقوق کے اوپر ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھلائی سے پیش آنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تیری زندگی میں والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہے اور کوئی جھڑک کی بات نہ کرو، ان سے بات کرتے وقت نرمی اختیار کر اور دنیا میں ان دونوں کا اچھا ساتھ دے۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر اور تجھے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کو رات بھر ناراض رکھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو صبح سے شام تک ماں باپ کو ناراض رکھے اس کے لیے بھی دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرے تو اس کے لیے دوزخ کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، خواہ اس ناراضگی میں زیادتی ماں باپ کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، انہی کی خدمت میں جہاد ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، انہیں تکلیف نہ پہنچنے دے، والدین کے ساتھ بچوں جیسی نرمی اور محبت کی باتیں کرے، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کرے، والدین سے کھنچ کر نہ رہے، سچے دل اور محبت سے ان کی خدمت کرے، ان کی طرف سے دکھ برداشت کرے، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرے، شرعی مخالفت نہ ہو تو کسی کام میں ان کی مخالفت نہ کرے، اگر وہ کسی ایسے کام کے لیے جو خلاف شرع ہو تو اس حکم کو نہ مانے، جیسے حج، نماز، زکوٰۃ، کفارہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر وغیرہ ترک کرنے کا حکم نہ مانے۔ اگر والدین کے حکم سے کسی حرام کا ارتکاب ہوتا ہو، جیسے زنا، شراب نوشی، قتل، زنا کی تہمت لگانا، ناجائز مال لینا یعنی چوری اور ڈاکہ وغیرہ، اور اس حکم کی اطاعت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان باتوں یا کاموں میں مخلوق کی تابعداری نہ کرو جو خالق کی ناراضگی کا باعث ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے، اور اگر تیرے والدین تجھے اسی لیے تکلیف میں ڈالیں کہ تو اس چیز کو خدا کا شریک قرار دے جس کا تجھے علم ہی نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، ہاں دنیا میں ان کا صرف نیکی میں ساتھ دے۔ حدیث شریف اور ارشادات ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی ترک کرنے کا حکم دے تو اس کی بات نہ مانی جائے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ ابو طالب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے والدین نماز باجماعت میں شرکت سے منع کرتے تھے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ فرائض کو ترک کرنے کے بارے میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت مت کرو، والدین کی فرمانبرداری کے لیے نفلوں کو ترک کیا جا سکتا ہے اور یہ افضل ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کی ایک صورت یہ بھی ہے نے جن لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے ان سے بھی ترک تعلق کرے، اور جن لوگوں سے والدین کے تعلقات ہوں ان سے خود بھی تعلق رکھے۔ والدین کے معاملے میں مخالفوں پر ایسا ہی غصہ کرے جیسا اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اگر والدین کی کسی بات پر غصہ آئے تو اس وقت والدین کی ان تکالیف، ان کے اظہار قربانی اور خلوص و محبت کو یاد کرو جو انہوں نے تمہاری پرورش کے دوران کی ہیں، اور اس وقت اللہ کے اس فرمان کو بھی یاد کرو۔ والدین کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرو۔ اگر والدین کی شفقت کی یاد بھی غصہ کو فرد نہ کر سکے تو سمجھ لو کہ وہ بد نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ماں باپ کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے تو غصہ فرد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہو اور توبہ کرو۔ اگر کسی ایسے سفر پر جانا جاؤ جو تم پر واجب نہیں ہے تو والدین کی رضامندی کے بغیر مت جاؤ، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہاد پر بھی نہ جاؤ، والدین کو کوئی دکھ نہ پہنچاؤ، اس کا خیال رکھو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو کوئی شخص آزار پہنچانے کا باعث نہ بنے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ماں اور بچے میں جدائی کا باعث بنے۔ اگر کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو سب سے اچھا کھانا ماں باپ کو دو، کیونکہ وہ بھی تمہاری خاطر اکثر بھوکے رہتے ہیں اور تم کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے، اور تمہارا پیٹ بھرا ہے، خود بیدار رہے ہیں اور تم کو سلایا ہے۔ دوستو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کی گئی ہیں ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔